ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس پروگرام میں بلوچستان کے حوالے سے اور لاپتہ افراد کے حوالے سے ہمیں جوائن کریں ڈسکشن میں ہمارے بہت محترم پاکستان کے مقبول ترین اینکر پرسن اور سینئر صحافی جناب حامد میر صاحب. بہت شکریہ سر آپ کی تشریف آوری کا. شازیہ مری صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما ہیں، سینئر رہنما ہیں، بہت اچھا بولتی ہیں. ایاز امیر صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں، ون آف مائی فیوریٹ کالمسٹ ماشاءاللہ. اینڈ اختر مینگل صاحب BNP مینگل کے سربراہ ہمیں جوائن کریں گے ٹیلی فون لائن پہ. اور میر صاحب سب سے پہلے میں آپ سے ہی شروع کرتی ہوں کہ یہ جو گروپ آیا ہے اور بڑی واوکار ہے کہ یہ گروپ آ گیا، آپ اس کے بعد نیلی ٹوپیوں والے آ جائیں گے، حکومت نے بلایا نہیں بلایا ہے، مہمہ کیا ہے، کس نے بلایا اس گروپ کو اور اس کا مقصد کیا ہے؟ آسما کوئی مہمہ نہیں ہے. دیکھیں یہ جو لاپتہ افراد کا معاملہ ہے یہ تو 2006-2007 سے چل رہا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ چیف جسٹس افتخار محمد چودھری جو ہیں وہ پرویز مشرف کے زمانے سے ہی لاپتہ افراد کے معاملات کی انکوائری کر رہے ہیں. اور کچھ کرونک کیسز ایسے ہیں جیسے کہ علی اصغر بنگلزئی جو ہیں وہ 2002 سے ان کو اٹھایا ہوا ہے کوئٹہ سے، اور علی اصغر بنگلزئی جو ہے وہ اس کا کیس آج تک چل رہا ہے. تو پہلے 4-5 سال تک یہ تو معاملہ جو ہے یہ کورٹس نے بھی ٹیک اپ نہیں کیا. اس کے بعد جب 2006-2007 میں کورٹس نے ٹیک اپ کرنا شروع کیا تو اس کے بعد جو چیف جسٹس ہیں ان کو نکال دیا گیا. اب پھر نکال دیا، پھر وہ ریسٹور ہوئے، پھر دوبارہ جو ہے اس پہ ان کی کیس جو ہیں وہ سننے شروع ہوئے. پھر جسٹس جاوید اقبال صاحب نے ایک کمیشن بھی بنایا. وہ کمیشن جو ہے وہ دعوے تو بہت کرتا ہے کہ اس نے بڑا کام کیا، لیکن اس نے کچھ نہیں کیا. میں آپ کو اپنی پرسنل آبزرویشن بتاتا ہوں کہ پشاور ہائی کورٹ میں نے جا کے دیکھا ہے کہ ہزاروں لوگ کھڑے ہوتے ہیں جس دن لاپتہ افراد کی ہیئرنگ ہوتی ہے. اور جسٹس دوست محمد خان صاحب جو ہیں جو پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں وہ ان پہ اتنا پریشر ہے، اتنے زیادہ کیسز ہیں وہاں پہ کہ وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس جج نہیں ہے، میں کس طرح یہ سارے کیسز سنوں. سیم سچویشن بلوچستان ہائی کورٹ میں ہے. وہاں پہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں چیف جسٹس وہ سن رہے ہیں. اور سپریم کورٹ میں بھی دباؤ ہے. اگر دباؤ کم ہے تو وہ سندھ میں ہے یا پنجاب میں ہے. لیکن سندھ میں بھی، انٹیریئر سندھ میں بھی مسنگ پرسنز جو ہیں وہ نیشنلسٹ پارٹیز کے، پہلے ان کو اغوا کیا جاتا تھا، اب ان کو اٹھا کے قتل کر کے ان کی لاشیں پھینکی جا رہی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اگر تو پاکستان کی جو عدالتیں ہیں وہ اس کیس کو ٹیک اپ کر رہی تھیں اور حکومت سے کہہ رہی تھی آپ حل کریں، حکومت نے کوشش بھی کی. اس پہ 4 چیف منسٹر جو ہیں انہوں نے ایک مشترکہ بیان بھی جاری کیا، رحمان ملک صاحب نے بھی کوشش کی، لیکن مسئلہ حل نہیں ہوا. حکومت ناکام ہو گئی اس میں، حکومت بالکل ناکام ہوگی. اور 3 مہینے تک تو آمنہ مسعود جنجوہ جو ہے وہ پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد کے سامنے انہوں نے کیمپ لگا کے بیٹھی رہی. اور پھر رحمان ملک صاحب نے ان سے وعدہ کیا کہ آپ اٹھ جائیں، میں آپ کا مسئلہ حل کروں گا. مسئلہ حل نہیں ہوا. تو جب آپ مسئلہ حل نہیں کر سکے تو پھر UN کا ورکنگ گروپ آ گیا ہے. اور اس میں کوئی مسٹری کی بات نہیں ہے. آج سے 2 مہینے پہلے فرحت اللہ بابر صاحب جو سینیٹر ہیں، پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں، پریزیڈنٹ کے ترجمان ہیں، 2 مہینے پہلے انہوں نے سینیٹ میں اپنی تقریر کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ اس مسئلے کو حل کریں ورنہ ستمبر میں UN کا ایک ورکنگ گروپ آ رہا ہے، پھر وہ آپ سے پوچھے گا. جسٹس افتخار محمد چودھری کئی مرتبہ یہ کہہ چکے ہیں ماضی میں کہ ہمارے ذریعے مسئلہ حل کر لو ورنہ پھر باہر والے آ کے مسئلہ حل کریں گے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر مسئلہ حل نہیں ہوا تو اس کی وجہ جو ہے سیکیورٹی ایجنسیز اور انٹیلیجنس ایجنسیز کی ہٹ دھرمی ہے. اور اب اگر وہ یہ واویلا مچا رہے ہیں جی کہ پاکستان کے خلاف سازش ہو گئی، تو مجھے نہیں پتا سازش ہوئی یا نہیں ہوئی. اگر ہوئی ہے تو اس کے ذمہ دار ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز اور سیکیورٹی فورسز کے باسز ہیں جنہوں نے ابھی تک اس مسئلے کو حل نہیں ہونے دیا. یہ تو سب کی ناکامی ہوئی نا، ریاست کے تمام اداروں کی ایک طرح سے ناکامی ہوگی. مینگل صاحب آپ ظاہر ہے کہ بہت سفر کر رہے ہیں بلوچستان کے اندر، بڑی کمپلینٹس بھی ہیں آپ کی پارٹی کی طرف سے بھی، بلوچ عوام کی طرف سے بھی. کیا صورتحال ہے؟ آپ کی ملاقات کب ہے، کیسے ہوگی، اور کتنا فگر ہے آپ کے پاس جو کہ بلوچ لاپتہ افراد کا ہے؟ یہ جس طرح کہ حامد میر صاحب نے کہا کہ یہ سلسلہ کافی عرصے سے شروع ہے. ابتدا تو اس کی جنرل مشرف کے دور میں ہوئی تھی اور ہم یہ سمجھ رہے تھے شاید موجودہ جو جمہوری حکومت برسر اقتدار آئی اس میں یہ سلسلہ شاید ختم ہو، لیکن ختم ہونے کے بجائے اس میں مزید اضافہ ہوا. جو مسنگ پرسن کی تعداد ہے وہ تو سینکڑوں میں کہوں گا، کیونکہ صرف ان چند مہینوں میں پچھلے سال سے جو ہے اکتوبر سے لے کے اب تک تقریباً 500 کے سے زائد جو ہیں ان مسنگ پرسن کی لاشیں ہمیں ملی ہیں. اور یہ نہ کہ یہ سلسلہ بند ہوا ہے، آج ہی مجھے اطلاع ملی ہے کہ کچھ اور ساتھی اٹھا لیے گئے ہیں اور مزید کل جو ہے 8 لوگوں کی جو ہے لاشیں بلوچستان کے مختلف علاقوں میں ملی ہیں. اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ میں جو کیس درج ہے، جس کی چیف جسٹس اسلام آباد میں اور کوئٹے میں بارہا اس
लोगों को बुला के उसकी तफसील और खुसूसन खुफिया एजेंसियों के लोगों को बुलाकर उसकी तफसील मांगना चाहते हैं कि ये कौन है उठाने वाले, वो बिल्कुल उनके किसी अहकामात को मानने के बजाय वो बिल्कुल उनको चैलेंज कर रहे हैं कि हम आपकी किसी बात को मानना अपनी जगह, वो उनको बिल्कुल चैलेंज कर रहे हैं। ठीक। तो इससे ये पता चल रहा है कि मुझे तो ये लग रहा है कि ये इतनी ताकतवर कुव्वत है जिसके सामने मुझे महसूस हो रहा है कि हुकूमत तो पहले ही बेबस थी। सुप्रीम कोर्ट को जब वो चैलेंज करने के आए हुए हैं, ज़ाहिर है कल अगर सुप्रीम कोर्ट कोई वर्डिक्ट देता है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए तो यही हुकूमत ही होगी ना। सही। और मुझे नहीं लगता कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के पहले किसी फैसलों को माना है और आइंदा भी किसी ऐसे फैसलों को मानेगी। जहां तक इस कमीशन का ताल्लुक है, जो यूनाइटेड नेशन की तरफ से फैक्ट फाइंडिंग कमीशन जो आया हुआ है जी, पर हमने तो उसको वेलकम किया हुआ है, क्योंकि बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान के तमाम इदारों से मायूस हो चुके हैं। हमने इन 65 सालों में कोई ऐसा इदारा बचा नहीं जिसको हमने इस्तेमाल ना किया हो, उससे मासवाए मायूसी के हमें कुछ नहीं मिला। और अब जब ये बात, आपको याद होगा पिछले अदवार में यूनाइटेड स्टेट्स की कांग्रेस में जब ये बात का शोशा चला, जब वहां पे एक रेजोल्यूशन पास की गई तो टेबल की गई, तो लोगों ने कितना शोर मचाया था। ये कहा गया कि जी मुल्क के मामलात में मुदाखलत है, और हम तो कहते थे कि इस मसले को मुल्क के अंदर ही हल किया जाए। अब जाके ये यूनाइटेड नेशन में आके ये मसला पहुंचा हुआ है, और मुझे नहीं लगता कि अब भी हुक्मरानों को, बिलखुसूस मेरा मतलब जब मैं हुक्मरान कहता हूं तो कतन मेरा मकसद ये लोग नहीं है जो वज़रा हैं या वजीर आजम है। इस मुल्क में हुक्मरानी करने वाले असल हुक्मरान वो हैं जो बावर्दी हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैंगल साहब हुक्मरानी करते आ रहे हैं। अच्छा, मैं मैंगल साहब, मैं अयाज अमीर साहब से यही, क्योंकि अयाज साहब आप लिखते भी हैं, आपका मौजू अक्सर यही होता है, क्या आपको भी लगता है कि रियासत के तमाम इदारे और ख़ास करके जो एजेंसीज हैं और जिसका मैंगल साहब ने इशारा किया, नाकाम हो चुकी हैं? ये हमारे हाथ से गेम निकल गया है, किसी और हाथ में चला गया है बलूचिस्तान खास करके? मेरा ख्याल है बलूचिस्तान खास करके यकीनन, लेकिन ये यूनी डायमेंशनल मसला नहीं है। जो फ्रंटियर और फाटा का मसला है वो और है, जो बलूचिस्तान का है बिल्कुल और है, और अगर कोई सिंध अंदरून में हुआ है वो बिल्कुल डिफरेंट है, वो और चीज़ है। बलूचिस्तान में तो मेरा ख्याल है जो हमारी एजेंसीज हैं और वो मानने को तैयार नहीं हैं कि वहाँ की हुक्मरानी, सिविलियन इदारे जो हैं इनेप्ट हों, इनकॉम्पिटेंट हों, नालायक हों, लेकिन काम उनका है, हमारा नहीं है।